نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں سب سے بڑے ہیں سب سے پہلے ہیں سب سے آخر ہیں ساری کائنات نہیں تھی اور اللہ تھے اور ہمیشہ سے اللہ رہیں گے اس کا علم ساری کائنات کو محیط نہیں ساری کائنات مل کر اللہ کے علم کے ایک ذرے تک نہیں پہنچ سکتی ساری کائنات کا علم سمیت انبیاء کے جنات کے فرشتوں کے ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک ذرے کے سے میری بھائیوں کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اللہ ہمیں سب کو اس توفیق عطا فرمائے 100% حقیقت ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام لاکھوں صحابہ لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ علماء اتقیاء اصفیاء اس کائنات کے سب سے بہترین طبقہ سب ایک ہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے اور جو اللہ کو ناراض کرے وہ ناکام ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور جب سے اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا ہے آج تک کروڑوں اربوں انسان گزر چکے ہیں جو بھی آئے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہم نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں کو دیکھ لیا وہ بھی چلے گئے اس سے معلوم ہوا کہ سب کو جانا ہے نہ بڑا نہ چھوٹا نہ امیر نہ غریب نہ وزیر نہ فقیر سب کو جانا ہے موت سب پہ آئے گی
عالم پہ، جاہل پہ، ڈاکٹر پہ، انجینئر پہ، پروفیسر پہ، حکومت والوں پہ، بغیر حکومت والوں کے، سب کو مرنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اس کائنات میں کوئی جھٹانے والا نہیں۔ انبیاء کے مخالف ہیں کہ ہم نبی نہیں مانتے، اللہ کے منکر ہیں کہ ہم اللہ نہیں مانتے، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں۔ مسلمان بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جتنی موت کی حقیقت ہے، جتنا موت کو ہم مانتے ہیں، اتنا ہی ہم موت سے غافل ہیں۔ اس لیے کہ موت کی تیاری نہیں ہے۔ ایک کافر کی زندگی ہے، ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ کافر تو یہ کہتا ہے کہ چلو جلدی جلدی کما لو، اس لیے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن افسوس، حسرت، ندامت مسلمان کی زندگی پر ہے۔ مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی چند روزہ عارضی ہے، وقتی ہے، امتحان گاہ ہے، یہاں سے جانا ہے۔ پھر بھی انسان غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حقیقت جو سب مانتے ہیں، پھر بھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ سب مانتے ہیں، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ موت کا چکھنا ہر کسی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ ساری عیش و عشرت، ساری خواہشات، ساری لذات، ساری چاہتوں، ساری شہوتوں کو توڑ دینے والی، چورا چورا کرنے والی، ساری فرعونیت، سب بڑائیوں کو چورا چورا کرنے والی چیز موت ہے۔ کتنا بڑا سے بڑا آدمی ہو، لیکن ایک دن اس کو غم دامن گیر ہے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا، وہ جب بھی مرے گا شہید مرے گا۔ بھائی موت کوئی خدا تو نہیں ہے کہ آدمی یاد تو اللہ کو کرنا چاہیے، یہاں پر کہا موت کو یاد کرو۔ موت تو خدا نہیں ہے۔ موت ہماری ساری خدائی، ساری طاقتوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ مال، دولت، حکومت، سلطنت، سب کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ موت کو یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شہادت کی موت کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ جو مسلمان جس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جب وہ موت کو یاد کرے گا پھر اس کی تیاری کرے گا، پھر غافل نہیں بیٹھے گا۔ اگر وہ مسلمان ہے اور اس کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو جتنا کثرت سے یاد کرے گا اتنا ہی اس کو مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر دامن گیر ہوگی، اتنی فکر کرے گا کہ مجھے مرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 دفعہ یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لی فی الموت
وفیما بعد الموت، اے اللہ مجھے موت میں برکت عطا فرما اور مرنے کے بعد برکت عطا فرما۔ آج میرے جی بھائیو ہم کہتے ہیں شادی مبارک، عید مبارک، کپڑے مبارک، فلاں ڈگری تمہیں مبارک، مکان مبارک، زندگی مبارک، بیٹا مبارک، بیٹی مبارک، اور فیکٹری مبارک، دنیا کی چیزیں مل جاتی تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو، خوشی کی چیزیں ملتی ہیں تو مبارک ہو۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ دعا مانگو، اللہ بارک فی الموت، کہ اللہ موت میں برکت عطا فرما، مرنے میں برکت عطا فرما۔ موت میں برکت کیا ہے؟ کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ خاتمہ ایمان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ حسن خاتمہ کی دعا کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ فرمایا مجھے موت میں برکت عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت عطا ہو، جب موت آؤ تو کوئی گناہ نہ ہو، جب موت آئے تو میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو، کسی پر ظلم نہ کیا ہو، جب موت آئے تو معاملہ صاف ہو، حساب بے باک ہو، کسی کا لینا دینا نہ ہو۔ یہ برکت والی موت، یہ عزتوں والی موت، یہ جنت میں لے جانے والی موت، یہ اللہ کی ملاقات والی موت۔ یہ فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی ملاقات موت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان مرے گا تو اللہ کی ملاقات ہوگی۔ یہ میرے عزیز بھائیوں موت کی تیاری کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا فیما بعد الموت، اللہ مرنے کے بعد کی زندگی میں برکت عطا فرما، برکت والی موت ہو، بعد میں بھی موت کے بعد بھی برکت ہو۔ موت کے بعد کی برکت یہ کہ آخرت کی نعمتیں ملیں، آخرت کی آسائشیں ملیں، آخرت کی ہولناکی، آخرت کی اندوہناکی، آخرت کی شر، آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں۔ لازم بات ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تم نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ حساب ملے گا، جو تم نے کیا ہے پورا پورا حساب ملے گا۔ اللہ اکبر، اچھا کیا تو اچھا ملے گا، برا کیا برا ملے گا۔ کامیاب کون ہوگا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہوگا۔ ہماری نظر میں تو پیسہ کامیابی ہے، ملازمت کامیابی ہے، مکان کامیابی ہے، دکان کامیابی ہے، عزت شہرت کامیابی ہے، حکومت اور عہدہ کامیابی ہے، گاڑی بنگلہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ سب وقتی چیزیں ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی اور اس کے اندر کی ساری چیزیں دھوکے کا سامان ہے۔
آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. حقیقی کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا دے. حقیقی کامیاب وہ جنت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میرے عزیزوں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا یہ تیاری نہیں ہے. یہ نہیں کہ بھائی اللہ پر توکل ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن جب بھی اللہ فیصلہ فرمائیں گے تو جگہ جگہ فرماتے ہیں اللہ جزاء بما کانوا یعملون، تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، تم نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ ہے. جو تم نے بیجا اس کا پھل ہے. جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ آج دیا جا رہا ہے. جہنم ہے تو وہ بھی تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اور جنت ہے وہ بھی تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. میرے جی بھائیوں، جنت میں جائیں گے سب اللہ کے فضل سے. یہ بات پکی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جنت میں کوئی بھی شخص اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام فرمایا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ولا انا، جی میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، مطلب یہ کہ میرے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، پکا فیصلہ کر لیا میں جنت میں جاؤں گا. لیکن جاؤں گا میں بھی اللہ کے فضل سے. لیکن میرے عزیزوں، اللہ کا فضل ہوگا کس پر یہ بھی قرآن نے بتا دی. ہماری نیکیاں جنت کی قیمت نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے علت نہیں ہے، علت. ہماری نیکیوں کی اتنی بڑی قیمت نہیں کہ ہم نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں. لیکن اللہ کا فضل انہی لوگوں پر ہوگا جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے. یہ پکی بات ہے. جائیں گے تو اللہ کے فضل سے، لیکن اللہ کا فضل ان لوگوں پر ہوگا جو نیک اعمال کرنے والے ہوں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوگا. اس نے پوری زندگی نیک اعمال کیے ہوں گے، گناہ سے معافی مانگی، کوئی گناہ نہیں، روزے رکھے، نفل عبادت کی، پورا عبادت کی، اور لمبی عمر 100 سال 200 سال اللہ کی عبادت. اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے، آج جنت میں میرے فضل سے جائے گا یا اپنی عبادت سے جائے گا؟ تو اللہ کا بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو پوری زندگی عبادت کی، ابھی بھی میں جنت میں نہیں جا سکتا، ابھی بھی میں جنت میں نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے. تھوڑی دیر میں اس کو پیاس لگی، پیاس شدید پیاس لگی. جب وہ پیاس سے تڑپنے لگ جائے گا تو فرشتہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں گلاس پانی ہوگا. اب فرشتے سے کہے گا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ پانی ہے. یہ تو مجھے دے دیں. جی آج تو
یہاں تو پیسوں پہ چیز نہیں بکتی، میں تو پیسوں میں دوں گا کہ دنیا میں پیسے ہوتے تھے، یہاں تو نیکیاں ملتی ہیں، آپ اپنی نیکیاں دے دو، میں پانی تمہیں پلا دیتا ہوں۔ کہ بھائی کتنی نیکیاں چاہیے؟ 100 سال کی عبادت کی ہے، 100 سال کی عبادت، آدھا گلاس پانی، اور جب وہ آدمی پریشان ہو جائے گا حد سے زیادہ، بے چین ہو کر تڑپنے لگے گا، تو کہے گا چلو یار میرے پاس 200 سال کی عبادت ہے، 100 سال کی عبادت اس کو دے دیتا ہوں، آدھا گلاس پانی تو پی لوں، آدھا گلاس پانی دے دے گا، پی لے گا، کچھ دیر بعد پھر پیاس لگی، پھر تڑپے گا، پھر بجتا آئے گا کہ آدھا گلاس پانی ہوا، کہ بھائی پانی پلاؤ، کہ بھائی بات تو صاف ہے، دنیا میں پیسوں سے خریدے تھے نا، اب نیکیوں سے خریدیں۔ کہا بھائی کتنے میں دو؟ کہا 100 سال۔ بھائی آدھے گلاس کی قیمت کتنی ہے؟ 100 سال کے بعد جب آدمی بے چین ہو جائے گا تو دے دے گا کہ ٹھیک ہے مجھ سے لے لو آدھے گلاس میں، 100 سال کے بعد لے لو، اب 200 سال کی بات ختم ہوگی، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس پر توجہ فرمائیں گے، ہاں بھائی میرے بندے جنت میں کیسے جانا چاہتے ہو؟ عبادت سے جانا چاہتے ہو، میرے فضل سے جانا چاہتے ہو؟ تو بندہ دیکھے گا میرے پاس عبادت تو ہے ہی نہیں، 200 سال کی عبادت میں تو میں نے 1 گلاس پانی خریدا ہے، عبادت ختم ہو گئی، اب کہے گا اے اللہ میں آپ کے فضل سے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ صرف اس کو بتانے کے لیے کہ میرے بندے اس کائنات میں کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتا، یہ عمل کی توفیق بھی ہمارا فضل ہے، سب کچھ ہمارا فضل تھا، لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک مجذوب اللہ والا اس کے دربار میں رہتا تھا، بہلول کے نام سے، بہلول نے ہارون رشید سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو شدت کی پیاس لگ جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، تو آپ اور علاج ایک حکیم کے پاس ہے، تو آپ اس کو علاج کے لیے نہیں، پانی ایک آدمی کے پاس ہے، 1 گلاس پانی کتنے میں خریدیں گے؟ کہا بھائی جب میں تڑپ رہا ہوں گا، شدید پیاس ہوگی، میں تو اپنی آدھی سنت اس کو دے دوں گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اچھا مجھے بتائیں، اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں رک جائے اور خیر و عافیت سے پانی باہر نہ آئے، پیشاب کے نالی سے پیشاب بند ہو جائے، تو آپ ایک حکیم کے بعد علاج ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے آپ کی آدھی سلطنت چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں آدھی سلطنت پانی کے پیشاب کو کھولنے کے لیے دے دوں گا۔ تو بہلول نے کہا کہ ہارون رشید آپ کی پوری حکومت اس 1 گلاس کا بدلہ نہیں ہے جو اللہ ہمیں پلاتے ہیں اور خیر و عافیت سے پیشاب کے سے نکل جاتا ہے، ہم تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، انسان اتنا کمزور ہے، تو انسان اپنے عمل سے کیا جنت میں جائے گا؟ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک خلیفہ وقت جنگل گیا، بہت دور کہیں جنگل میں گیا، تو اس جنگل میں پانی نہیں تھا، پانی کی بہت سختی تھی، تو وہاں بہت پریشان ہو گیا، پانی ختم ہو کسی وجہ سے، اپنے ساتھیوں سے اجڑ گیا ہے کیا ہو اللہ۔ ایک کوئی وہاں پہ کوئی اللہ والا تھا، کوئی بزرگ تھا جنگل میں، اس کے بعد پانی مل گیا، اسے پانی وانی پلایا، بہت خوش ہوا، اس سے کہا کہ بھائی ایسا کرنا کبھی شہر میں آنا، اس نے کہا میں آتا تو نہیں، چلو، اس نے کہا نہیں ضرور آنا، تو میرا یہ نام ہے، اس نام پہ معلومات کر کے میرے پاس آنا۔
کچھ عرصے بعد، سال بعد، 2 سال، جتنے عرصے بعد وہ کہیں شہر آیا، اس نے سوچا کہ ہمارے جنگل میں یہاں پانی کی بہت کمی ہے۔ اس نے کہا میں اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں، اور ایک مٹکا پانی بھر کے لے جاتا ہوں۔ مٹکا پانی بھر کے لے گیا۔ اب ان کے بعد جب گیا تو انہوں نے وہی مٹکا جو پانی کا بھر کے لائے تھے اس کو سونے چاندی سے بھر کے دے دیا، ہیرے جواہرات سے بھر کے دے دیا، اور اپنے ملازمین سے کہا کہ ان کو اب واپس رخصت کرتے ہوئے دجلہ و فرات کے دریا سے گزار کے لے جانا، دریا کے اوپر سے گزار کے لے جانا۔ اب وہ پہلے تو سونا چاندی کے ہیرے جواہرات کے جو مٹکا میں لگا اتنی وقت نہیں تھی، لیکن جب وہاں سے گزرا دیکھا، جب دریا کے پاس سے گزرا تو اس کو خیال آیا کہ میں تو کیا بیکار چیز لے کے آیا تھا، پانی لے کے آیا تھا، پانی کا تو یہاں دریا بہہ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قیامت کے اللہ کی نعمتیں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں تھے، سب کچھ اللہ کا فضل تھا۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ کا فضل اس شخص پر ہوگا جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے۔ ہمارے اس وقت قریب زمانے میں امریکہ، برطانیہ، ایران اور ایران کی لڑائی، اس سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس قدر پریشانی، بلکہ عالم اسلام میں پریشانی، مہنگائی کا طوفان اٹھا۔ تو اس میں ہمارے ملک کے نواز شہباز شریف صاحب اور جناب چیف آف آرمی صاحب نے ایران اور امریکہ کے درمیان میں مصالحت کی کوشش کی۔ اچھی بات، اس سے بڑا عالمی سطح پر کافی فرق پڑا۔ ان کا اچھا کام ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، اور مزید اللہ اپنے فضل سے ہمارے ملک میں جو مہنگائی اور پریشانی ہے، سب مسلمان پریشان ہیں، اللہ پریشان ختم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو عالم اسلام میں جتنی پریشانیاں ہیں اور تکلیفیں ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو ختم فرمائے۔ اور جہاں بھی غیروں کی دشمنیاں ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں، یا مختلف حربیں ہیں یا سازشیں ہیں ہمارے ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان تمام سازشوں کو ناکام بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔